حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان، مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے۔ جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے، جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی۔ تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا، اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی، چلو در رسول پہ چلتے ہیں، آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ اے مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجارو کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا، یہاں سے تو چھٹی کر دینی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، شہری کا،
کھاتے جا رہے ہیں سوتے. لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے, جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے. بھائی رمضان المبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے, فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں, روکے اپنے آپ کو, تربیت ہوگی. روزہ ایک پریکٹس ہے, ایک مجاہدہ ہے, ایک جد و جہد ہے. جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد. صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا. حلال رزق سامنے پڑا ہے, حلال مشروب سامنے پڑا ہے, حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے, لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا, اللہ کی رضا کے لیے رکنا, اس کا نام روزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے, یا معاشر الشباب, او جوانوں. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے, نہیں طاقت تو روزے رکھو. حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا, شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا. حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی, بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے, وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا, کہ بابا جی مرد اور عورت نیک ہو, بغیر پردے کے, بغیر حجاب کے, بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے, مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے, اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں, خوف رکھتے ہیں. تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے. روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تے کام ہی, میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا, میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے, کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے, تب تو اے سی تھے ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے, سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے سارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے, لینے بھی آتے تھے واپس. سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے. حضرت بلال مزدوری کرتے, سلمان فارسی مزدوری کرتے, مقداد مزدوری کرتے, صحابہ مزدوریاں کرتے, روزے رکھتے. اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا, دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے, سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں. جذبہ تھا, طاقت تھی, ہمت تھی. میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات وزکات الجسد الصوم. فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے, وجود کی زکات روزہ ہے. روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی. فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے, مسواک کرنا بھی سنت ہے, اور فاقہ کرنا بھی. مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ, فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے. میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے, نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے, دوسرا سوتا زیادہ ہے, غافل ہو جاتا ہے. فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا, اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے, اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے. زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے. رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں. رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے.
لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے۔ کتنا بولیے؟ وہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہیں، نیکیاں۔ دیکھیں نا سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیے، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، تین زندگی نبی پاک کی، اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، ہر سال۔ ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے۔ چھوٹی بات ہے، روزے آ گئے، معمولی حیثیت ہے۔ ہم لوگ انہی معاملات میں، میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں، میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں، میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو۔ ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے، ترجیحات پر بات ہوگی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا، میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں، ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں، سارا سال سنیے خبریں۔ ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے، وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے۔ چھوڑے، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں وقت گزارے، ٹائم دیں۔ عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے گی، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر، آپ زندہ رہیں گے۔ دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہے ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتے میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے، حضور کی طامت استعمال شدہ پڑی تھی، وہ طامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے، کہتی ہے میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟
میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا. میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی, واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی. حضور عجیب بات ہے, میں گئی ہوں, آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے تو کپڑے خشک ہیں, سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں, دوسرا میرا رب ہوتا ہے, تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, جس میں تو دعائیں مانگے, جس میں تو عرض و نیاز کرے, جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ ہے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر, مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر. یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں, روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا, پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا, اللہ والوں کو سنا, اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی, لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا, کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی. اللہ کو دکھڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں. تو کہا عائشہ تم نے اوڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی تامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی, جب تو نے میری تامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے, تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے, جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے, وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں, ٹائم نکالیں. جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے. زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ, ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی. ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے, بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں. وہ حضرت سیدہ اسماء کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہے, اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا, تراویح کا وقت آیا تو وہ
جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے، تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں۔ صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے، بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی۔ تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے۔ اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں، پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا۔ تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مسجدوں میں ٹائم دیں۔ ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے، پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی ہے۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کریں۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں، نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا، سخی بن جا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا، سخی بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔ غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو، غریب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا، ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا، ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک بڑی عجیب بات ہو گئی گھروں میں ہو جاتی ہے، جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا، کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں، اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے مہمانوں کا کوئی نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں، مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی، میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گا۔ آج کل لوگ اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں تقریریں کرنا تو خالی مولویوں کا کام ہے۔ حضرت غوث پاک کا انداز تبلیغ، یعنی آپ کا جو سب سے زیادہ جس چیز میں جو چیز آپ کی معروف ہوئی وہ آپ کی تقریر تھی۔ چھوٹی سی مسجد میں خطاب شروع کیا، پھر جامع مسجد میں گئے، پھر عیدگاہ میں ممبر رکھا، پھر شہر کے سب سے بڑے مجمع کے اندر ممبر لگ گیا، اور پھر حال یہ تھا کہ 70 ہزار لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ محبوب سبحانی کب بات ارشاد فرمائے گا۔ اب نہایت دانائی کے ساتھ گفتگو فرماتے، وہ جو فرمایا گیا نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب گفتگو کی جائے تو ان کی عقلوں کے مطابق کی جائے، اپنی علمیت نہ جھاڑی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا کس معیار کا آدمی ہے،
آپ اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں تو ہم اپنے تجربات کی روشنی میں کرنے لگ جاتے ہیں. بھئی آپ کا تجربہ تو وہ ہے جب لوگ بھینسیں پالتے تھے، اور اب تجربہ یہ ہے کہ بچوں نے موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے وہ وابستہ ہیں. تو آپ ضرور اپنے تجربات کی بات کریں، پر نئے دور کا تقاضا بھی تو سمجھیں، اس آدمی کی مجبوری بھی تو سمجھیں. وہ جس ادارے میں جاتا ہے، جہاں جا کے بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے بیچ وہ وقت گزارتا ہے، جس طرح کے سوال اس کے ذہن پر اٹھتے ہیں، اسے اس طرح کے جوابات چاہیے. اور پھر بات ایک ہی ہوتی ہے، اس کو اگر سلیقے سے ذرا کر لیا جائے نا، اسی بات کو ذرا سلیقے سے. آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل 2-3 سال کا، اس کو کوئی نہیں پتا غصہ کس کو کہتے ہیں اور مسکراہٹ کس کو کہتے ہیں. اس کی طرف آپ گھور کے دیکھ لیں، وہ رونے لگ جاتا ہے، اور آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائیں، وہ بھی مسکرانے لگ جاتا ہے. تو لہجے کا اثر تو 3 سال کا بچہ بھی قبول کرتا ہے، تو آپ 18 سال کے بیٹے پر لہجے کا اثر کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہوتا. حکمت، دھانائی، تدبر. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرنے والے کو. اس نے کہا یار وہ میں نے خواب دیکھی ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو اس نے تعبیر بتائی. کہنے لگا آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچے سب آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اس نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی قتل کرا دیا. اس نے کہا سارے مر جائیں گے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ یہ کیسی خبر دے رہا ہے؟ بچوں کے جنازے اٹھاؤں گا؟ بادشاہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے معاذ اللہ اتنا بڑا جرم کیا، بندہ مار ڈالا. شیخ فرماتے ایک اور بلایا تعبیر کرنے والا. اس سے کہا آپ تعبیر بتائیے. تو اس نے کہا تعبیر یہ ہے، بادشاہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے نا انعام منگوایا اور اس شخص کو انعام سے نوازا. تو بات مجھے بتائیے، یہ دوسرے والے نے بات کی ہے، بات اس نے وہی کی ہے نا جو پہلے والے نے کی تھی. لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے خاندان والے تیری زندگی میں مر جائیں گے. اس نے کہا اللہ تجھے سب سے. تو بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فلانا بندہ جی میرا خطیب ہے، تو میں آپ کو 20 شیوخ کی تاریخ بتا سکتا ہوں جو ایک واعظ کی تقریر سننے کے بعد شیخ الحدیث بن گئے. ان کی دین کی طرف رغبت اس مبلغ کی وجہ سے ہوئی، اس دائی کی وجہ سے ہوئی، اور بعد میں اللہ نے انہیں اعزاز عطا کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سلیقے کے ساتھ، ہم صوفیاء کا جو اصل مشن ہے وہ جذبات کی رو میں بہ جانا، جذباتی باتیں کرنا. وہ میری کچھ طبیعت اس طرح کی ہے نہیں کہ کوئی ایسی بات کروں، اور موقع بھی مجھے نہیں ملتا. اب زیادہ وقت کے ساتھ مصروفیت زیادہ بڑھ گئی. تو ایک جگہ ایک محفل پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھنے والے 2-4 لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر ان کا یہ بھی اصرار تھا کہ میں بھی ان کی باتوں میں شامل ہوں. حالانکہ کچھ لوگوں کو کچھ باتیں نہیں بھی آتی تو ان سے نہیں بھی سننی چاہیے. تو ایک صاحب کہنے لگے جی میں تے نہ کل گیا سا تے محفل لٹ کے لے آیا. میں انہوں آخیا محفل لٹی دی تے نہیں، محفل نو تے کچھ دے کے آئی دے. تو آپ کو یہ کس نے شوق پیدا کیا کہ آپ لوٹ کے لے آئیں؟ آپ کہیں کہ میں گیا وہاں، میں نے حضور کا ذکر کیا، اللہ نے توفیق دی اور چند آنکھوں میں آنسو بھی آئے. کچھ لوگوں کی توجہ ہوئی مدینہ شریف کی جانب، کچھ کو اپنا سفر حرمین یاد آیا. آپ کیا لوٹ کے لے آئے ہیں؟ مثلا کیا تھوڑی داد امداد مل گئی تو لوٹ کے لے آئے آپ؟ تو میرے بھائی، دانائی، تدبر، تمام اہل تصوف کا یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے کام وہی کیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے تمام غلاموں کو کرنا چاہیے، بس ذرا حکمت سے کیا ہے، تھوڑا دانائی کے ساتھ کیا ہے، تھوڑا فہم و فراست کے ساتھ کیا ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا فتح مکہ کے موقع پر جو پالیسی بنائی تھی نا
حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے ایک بیان ایسا دیا جو اس پالیسی کے مطابق نہیں تھا۔ بندہ بڑا خاص ہے، آدمی بڑا معتبر ہے، خدمات بڑی عمدہ ہیں، لیکن ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ سے جھنڈا واپس